بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی پینل آپ کے سامنے ہے اور کھڑے ہو کے کر لیجیے. کھڑے ہو کے نہ بھی بولیں، بے شک بیٹھ کے بیٹھیں. سر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی امور خارجہ میں ہمیشہ اہم اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسے اپنی خارجہ پالیسی میں حکومتوں کے بدلتے ادوار کے ساتھ ہمیشہ بدلتے رہے. جیسے عرب ممالک کی حمایت ہم خاص نہیں حاصل کر سکے مسلم ممالک ہونے کے ناطے کے باوجود، اور فلسطین کے یاسر عرفات بھی اس مسئلے پر کچھ نہ بول سکے، صدام حسین بھی. اس طرح بہت سارے ممالک. اس کی کیا وجہ تھی؟ حکومتوں کے بدلے ادوار کے ساتھ یہ بدلتے کیوں رہے؟ خارجہ پالیسی میں چینج کیوں آتا رہا؟ میں سمجھ گیا بات کرتا ہوں. دیکھیے، کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہمارے لیے اس طرح اہم ہے کہ یہ پارٹیشن کا جو انفنشڈ ایجنڈا ہے، یہ اس کی تکمیل کا مسئلہ بھی ہے. کشمیری عوام کی ان کے اپنے مستقبل کا مسئلہ ہے، ان کی اپنی خواہشات کا مسئلہ ہے. پھر ہمارے عوام، پاکستان کے عوام کے جذبات کا مسئلہ ہے، ان کی جو جذباتی اور ذہنی وابستگی ہے اس کا مسئلہ ہے. تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ ہمیشہ ہماری فارن پالیسی کا ایک مرکزی عنصر، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، رہا ہے. یہ کہ فارن پالیسی ناکام رہی. دیکھیے، کسی بھی فارن پالیسی کا کامیاب ہونے کا انحصار ہوتا ہے اس ملک کی اپنی اندرونی استحکام کے ساتھ، اندرونی طاقت کے ساتھ. آپ ہر ریاست کا جو وجود ہوتا ہے وہ آرگینک وجود کی طرح ہوتا ہے، انسانی وجود کی طرح ہوتا ہے. اگر آپ اندر سے آپ کے سارے جتنے آرگنز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، مضبوط ہیں، تو آپ کا پورا جسم صحت مند اور اچھا نظر آئے گا. اور باہر کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے جسم کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ طاقتور ہے یا کمزور ہے. لیکن آپ کے حکمران، بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ان 62 سالوں میں ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ جو پالیسیاں بنائیں، جو فیصلے کیے، ابھی جس طرح قریشی صاحب نے فرمایا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں میں جو اصل ڈائریکشن ہے وہ بھی یک طرفہ ہے. تو یہ سب چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ حکمران جو ہمارے رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے ذاتی اقتدار کے تقاضوں کے حوالے سے کیے، اور یہ نہیں سوچا کہ ان کے دور رس اثرات ہمارے ملک پر، ہماری قوم پر، یا ہمارے اصلی قومی مفادات ہیں ان پر کیسے ہوں گے. بہرحال ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میری نظر میں یہ کہہ سکتا ہوں فخر کے ساتھ کہ ناکام کبھی نہیں ہوئی ہے. 62 سال ہونے کے باوجود پوری دنیا میں، دیکھیں، یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ عرب دنیا آپ کے اس موقف کی حمایت کرے گی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آج کل ہر ملک پہلے اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، پھر دوسرے کی. دوستی کا کوئی تصور نہیں ہوتا. یہ کہ عرب ممالک ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بالکل نہیں ہے. آج آپ کسی عرب ملک میں جا کے دکھا دیجئے مجھے بغیر ویزے کے، یا کوئی ایسی بات کہیں نظر نہیں آئے گی. تو بات دوستیوں کی نہیں کرنی چاہیے آپ کو، بات ہے مفادات کی. عرب ممالک کے مفادات انڈیا کے ساتھ اتنے گہرے ہیں کہ وہ پاکستان ان کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا اس حساب سے. شمشاد صاحب، ایک سوال میں صرف یہ مکمل کر دوں کہ عرب ممالک سے یہ توقع کرنا کہ وہ انڈیا کو ناراض کر کے پاکستان کا ساتھ دیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا. اور کامیابی کی بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ 62 سال گزرنے کے بعد بھی کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے. دنیا اب اس کو ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کے طور پر ریکگنائز کرتی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اس کو حل نہیں کرانے میں مدد دے سکتے، کیونکہ وہی بات ہے، انڈیا آج دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت بن گیا ہے، اقتصادی طاقت، بہت بڑی جمہوریت ہے اور بڑی مارکیٹ ہے. تو دنیا کے لیے انڈیا کے جتنے فوائد ہیں، کشش ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان بتدریج ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں. بلکہ جو آج سے 60 سال پہلے تھے، آج ہم میں اتنی بھی توانائی نہیں رہی ہے. آج ہم بالکل اتنے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں کہ اس وقت تو میں ذاتی طور پر اگر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو میں بالکل اس وقت کانفرنس میز پر بیٹھ کر بھی
कश्मीर के बारे में बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं दो तरफ़ा तौर पर एक हक़ और इंसाफ की बुनियाद पर कश्मीर पर फ़ैसला नहीं करवा सकूँगा। चाइना की मिसाल लीजिए, चाइना जब आज़ाद हुआ वो भी कमज़ोर था। बहुत तवील जंग के बाद उन्होंने अपने बड़े मसाइल को एक तरफ रख दिया, पहले अपनी तरजीहात का तयन कर दिया। उन्होंने फ़ैसला किया कि हम अपने आप को पहले ताकतवर बनाएंगे, कंसोलिडेट करेंगे, और इन 40-50 सालों में देख लीजिए आज दुनिया की ताकत बन गया। अब तश्तरियों पर रखकर चाइना को इलाके दिए जाते हैं, जिस तरह हांगकांग दिया गया, और इसी तरह ताइवान। चाइना ने जंगें नहीं की हैं, लेकिन अपने आप को मजबूत इतना कर लिया कि दुनिया खुद ब खुद मजबूर हो जाती है चाइना की मर्ज़ी के मुताबिक काम करने के लिए। ताइवान भी चाइना को इसी तरह मिल जाएगा। तो हमें इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अपनी यकजहती मुकम्मल तौर पर कश्मीरियों के साथ रखनी चाहिए, अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, हर लिहाज से, सफारती तौर पर। लेकिन इस वक्त हमें पहले अपने आप को मजबूत करना होगा। आज तो बदकिस्मती से हम इस काबिल भी नहीं कि हम अपने अवाम में वो एतमाद पैदा कर सकें। कश्मीरियों को तो हमने इतना मायूस कर दिया है, ख़ास तौर पर गुज़श्ता 7-8 सालों में, कि आज तो अगर उन्होंने फ़ैसला करना है तो वो शायद ना चाहें कि हम कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा शमशाद बनें। साहब, एक और जी क्वेश्चन है आपके लिए।